السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ اس کائنات میں ان گنت انسان آئے لیکن ہر ایک مقصد زندگی کو سمجھ نہیں سکا۔ کسی کی نظر میں یہ ایک فقط کھیل ہے اور کسی کی نظر میں ایک امتحان۔ روز اول سے شیطان مومن کا دشمن رہا ہے۔ اس کا اولین مقصد مومن کو راہ مستقیم سے ہٹانا ہے۔ ایک حد تک وہ اس میں کامیاب بھی دکھائی دیتا ہے۔ دنیا کی طاقتوں نے ہم پہ پیدر پہ وار کیے، ہماری اپنی اسلاف سے نظر چوک گئی، قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا، آئین، شریعت اور حکم خداوندی محجور ہو گئے، بھائی چارے کا درس بھول گئے، توحید اب صف امت میں نہیں رہی، مسلمانوں کا شیرازہ تنکا ہو کر بکھر گیا۔ میں پوچھتا ہوں اس کے پیچھے کیا سبب رہا ہوگا، تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ ہم یقین کی راہ سے ہٹ گئے اور منزلیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہم دشمن کے ہاتھوں کھلونا بن گئے ہیں۔ ہم نے پیغام محمدی کو بھلا دیا۔ بنت حوا کی بے باکی اور بے حجابی نے آنے والی نسلوں کا تشخص بخیر دیا۔ ماڈرنزم کی اندھی دوڑ نے فاطمی پیراہن اور پیغام ہم سے چھین لیا۔ اپنے آپ کو برہنہ کر کے آج کی ماڈرنزم مخلوق یہ سمجھتی ہے کہ آزادی ان کا بنیادی حق ہے۔ قرآن کو اگر اپنی زندگی میں داخل کیا ہوتا تو سمجھ آ جاتی کہ عورت کو سب سے پہلے مقام دیا ہی اسلام اور قرآن نے ہے، ورنہ دور جاہلیت میں عورت کو جس طرح اکاز کی منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، تاریخ کے اوراق ان داستانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آج کی عورت نے اپنا مقام خود کھویا ہے۔ آج ہم کہاں سے مانگے صلاح الدین ایوبی کو؟ کہاں سے آئیں گے وہ حیادار اور عصمت شعار اور غیرت مند بیٹے جو قوم کا بکھرتا شیرازہ تھامیں گے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آشیانے کو آگ لگائی ہے، اسی لیے آنے والی نسل میں وہ شعور ہی بیدار نہیں ہو رہا جو کہ حسین کردار میں تھا۔ آج ہم کیسے حسینی بیٹوں کا تصور کر سکتے ہیں؟ ان بیٹوں کے لیے فاطمی کوکھ ضروری ہے۔ میں آج بڑے افسوس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ اسلام کی بقا فقط یقین پہ محکم ہے۔ اسلام کے سب سے پہلے سپہ سالار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین محکم کی ایک بے مثال تاریخ رقم کی ہے۔ پوری دنیا گواہ ہے اس سپہ سالار نے یہ جنگ جیت لی۔ یہی یقین جب مسلمانوں کے خون میں دوڑا تو 313 کا جدہ ہزاروں کی تعداد میں کفار کے آگے ڈٹ گیا اور اللہ نے انہیں فتح و نصرت سے سرفراز کیا۔ کل جن عنوانوں میں انصاف کے ترازو تولے جاتے تھے، آج وہاں ظلم کی چکی پستی ہے۔ ماں و بہنوں کے متعلق دشنام درازی کرنا اپنا حق اولین سمجھا جاتا ہے۔ ہر فرد دوسرے فریق سے گتم گتا ہے۔ اقتدار کی ہوس نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات سے نابلد یہ نفوس کیا کسی کے چارہ گیری کریں گے؟ جن کے اپنے حوصلے اتنے پست ہیں، جنہیں وسوسوں نے ستایا ہوا ہے، جو موت کے خوف سے سو نہیں پاتے۔ ایک بار تم تاریخ کے وہ اوراق بھی پلٹ کے دیکھو جب خواتین جنگ میں دشمنوں کے سامنے ڈنڈے لے کر کھڑی ہو گئی اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے دیا کہ یقین اور جرأت مندی کے ساتھ میدان عمل میں اترو۔ اپنے کم سن بچوں کو بزدلی کے بجائے حوصلے اور استقامت کا درس دیا۔ التماس ہے کہ آنے والی نسل کی بقا کے لیے امت اپنے اصل کی طرف رجوع کر لے، قرآن اور سنت سے اپنا رشتہ استوار کر لے۔ آج کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللہ اللہ اللہ